ہدایت کا مرکز اور محور اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا۔ ہمارے آقا مولا اس کو لے کر آنے والے، تو صبح قیامت تک ہدایت جو ہے یہ موقوف رہے گی اللہ کے قرآن پر اور پیارے آقا کے فرمان پر۔ اس سے ہٹ کر سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ اتنا جملہ میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ تورات، زبور، انجیل، اگرچہ یہ بھی آسمانی کتابیں، ان کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اگرچہ عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں تورات، زبور اور انجیل یہ تحریف شدہ ہے۔ اگر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے آقا کے گنبد خضرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن مصطفیٰ کی قسم، دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی قسمیں اس طرح نہیں اٹھائیں، نہ میری عادت ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ ہے، فلاں کی قسم ایسا ہے۔ او بھائی، ان کا مقام و مرتبہ یا جو حقیقت ہے وہ کسی قسم کی محتاج نہیں ہے۔ قسم کو حسن ملتا ہے کہ جب اس کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو آپ زمانے کی ساری قسمیں بھی اگر اٹھا کر مجھ سے اگلی بات پوچھنا چاہیں تو ہمیشہ سمجھ لیجئے، اگر ان کتابوں میں تعریف نہ بھی ہوتی، مطلب بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تورات کو اس لیے آج نہیں مانا جا رہا کہ اس میں تعریف ہو چکی ہے، زبور کو اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ اس میں تعریف ہو چکی ہے، انجیل کو اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ اس میں تعریف ہو چکی ہو۔ میرے بھائی، میرے بھولے بھائی، سنو، اللہ کے بندو، اگر اس میں تعریف نہ بھی ہوئی ہوتی تو قرآن کے بعد ان کو نہ ماننا ہم پہ لازم تھا۔ صرف اس طرح مانتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، لیکن اب اس کا حکم ہم پہ لازم، یہ ہمارا ایمان ہے پہلی آسمانی کتابوں پر۔ باقی قرآن کے ہوتے ہوئے، جیسے سورج کے ہوتے ہوئے کوئی چراغ جل، یوں ہی قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتابی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو، اگر اللہ آپ کو اور مجھ کو یہ شعور عطا فرمائے اور آپ اس پہ توجہ فرمائیں کہ جب قرآن پاک کے ہوتے ہوئے اللہ کا دوسرا کلام بھی نہیں چل سکتا، زندہ رہیں اور زندہ بن کے اللہ رسول کا کلام سنا کریں، وگرنہ مر جائیں گے قبروں میں پڑے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا آپ پہ، مٹی ڈال کے آپ کو اور مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ زندہ دلی سے اللہ رسول کو سنو تاکہ تم زندہ رہو۔ جملہ بولنے لگا ہوں، سن کے ذرا، سمجھ کے ذرا، کہ جب تورات، زبور، انجیل اگرچہ کلام الہی ہیں، تعریف شدہ نہ بھی ہوں، تو تب بھی قرآن پاک کے سامنے ان کی بات نہیں چلنی تھی۔ اب ذرا سوچو کہ جب قرآن کے مقابلے میں اللہ کا دوسرا کلام اگرچہ جو پہلے آیا ہوا ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، سن رہے ہیں؟ تو ذرا سوچو کہ پھر قرآن پاک کے مقابلے میں کسی انسان کی بات کی کیا ویلیو ہے جو کہتا ہے جی مجھے سنو، میری سمجھو؟ ہے کوئی اس بات کا وزن اٹھانے والا؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ ہمارے یہاں آج کل لوگوں کو ایک بڑی بیماری ہے، یہ مفکر جنم لے چکے ہیں، جی مفکر اسلام، الفاظ بڑا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا بھئی مفکر اسلام صاحب، ہمیں مفکر اسلام کی ضرورت کم ہے، ہمیں فکر اسلام کی ضرورت زیادہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ اکثر مفکرین جو ہیں تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈالتے ہیں کہ جس سے اسلام کا رخ بدلتا ہے، اسلام کا چہرہ بدلتا ہے۔ تو ہمیں فکر رسول چاہیے، مشیت الہی چاہیے، مرضی الہی چاہیے، قرآن اسی طرح چاہیے جیسے اللہ نے بھیجا، جیسے سرکار نے سمجھا، یا صحابہ نے سمجھا، یا اولیاء امت محمد عربی نے سمجھا۔ بس بڑا مسئلہ آسان۔ لہذا ہدایت موقوف ہے کلام ربانی پر۔ تو کسی بھی شخص کا کوئی فلسفہ یہ اس کا ذاتی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، ٹھیک بھی ہو۔ میں نے تو مثال دے دی ہے کہ جب قرآن کے مقابلے میں دوسری کتاب نہیں چل سکتی تو میرے بھیا تیرا فلسفہ اس کی کیا ویلیو ہے؟ سمجھئے گا۔ ہمارے یہاں لوگ مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، جی فلاں کا فلسفہ ہے،
اور بھائی پہلے یہ دیکھیں کہ وہ فلسفہ اس آیت سے، اللہ کے ارشاد سے، سرکار دو عالم کے ارشاد سے میچ کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ فلسفوں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب اصل سمجھ میں نہ آئے. جب اصل سمجھ میں آئے تو پہلے اس پہ مہربانی کریں، لوگوں کو وہ بات بتائیں کہ جو قرآن اور پیارے نبی کے فرمان کی سیدھی سیدھی بات ہے. اگر نہ سمجھ آئے تو پھر فلسفہ چلے گا.